بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان المبارک کو قرآن سے ایک خاص نسبت ہے، ایک خاص رشتہ ہے. جیسے کہ ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا. تو اسی مناسبت سے رمضان کے قبل، رمضان سے پہلے قرآن کے فضائل کے اوپر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا. قرآن نور ہے، ہدایت ہے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلانے والی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی افضل ترین کتاب ہے. جس فرشتے کے ذریعے یہ کتاب اتاری گئی وہ سید الملائکہ ہے. جس ذات پر یہ کتاب نازل کی گئی وہ سید الاولین والآخرین ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس ذات پر یہ کتاب اتاری گئی وہ ذات تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہے. جس امت کے لیے یہ کتاب اتاری گئی وہ خیر الامم، یعنی تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل امت ہے. یہ تمام اوصاف جو کہ قرآن پاک کے لیے ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آج
ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن ایک مؤثر کتاب ہے، اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے، بے شمار لوگوں کو قرآن کے ذریعے ہدایت ملی، اور بے شمار ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کانوں میں پہنچی تو آیت قرآنیہ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور انسان کی زندگی ایسی بدلی کہ اس کے بعد کبھی ضلالت اور گمراہی نہیں آئی۔ دلوں کا جو زنگ تھا، میل کچیل تھا، اس طرح سے صاف کیا کہ اس کے بعد کبھی اس کے اوپر گرد و غبار نہیں لگا۔ ایسے چند واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات تھی کہ کفار اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب، عتبہ اور ایسے دشمنان اسلام بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے ہی پریشان تھے، حیران تھے کہ یہ جو محمد نامی انسان ہے، اس نے ایک نئے دین کو ایجاد کیا ہے، نئے دین کی پہچان کروائی ہے، اور اس کی جماعت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کون سا حربہ ہے جو ہم نے نہیں آزمایا؟ ظلم اور ستم اور ہر طرح سے ہم نے اس کو روک کر دیکھ لیا، لیکن ہمارا ہر حربہ اور ہماری ہر تدبیر ناکام ہے، ناکارہ ہے۔ چنانچہ ایک اور حربہ آزمانا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کے ذریعے آزماتے ہیں، سرداری کے ذریعے آزماتے ہیں، شاید یہ حربہ کام کر جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے دین اور اس کی تبلیغ کرنے سے رک جائیں۔ چنانچہ عتبہ نے ایک تعبیر اور ایک تدبیر بتلائی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر کے دیکھتا ہوں، لالچ کے جال میں آزما کر دیکھتا ہوں، شاید یہ حربہ اور یہ تدبیر کارگر ہو جائے۔ تمام ہی لوگوں نے عتبہ کی اس رائے کو منظور فرمایا اور کہا کہ ہاں جاؤ عتبہ، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آج کا ڈھلنے والا یہ سورج کیا خبر لے کر آتا ہے۔
याद रखना चाहिए कि उतबा कोई मामूली इंसान नहीं था, बड़ा ज़हीन चालाक इंसान था, चर्ब लिसान था और फसीह जुबान जानता था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या चाहते हैं? आपने मक्का में एक नया दीन और उसकी पहचान करवाई है, बीवी को शोहर से जुदा कर दिया, भाई को भाई से अलग कर दिया, बाप और बेटे के दरमियान नफरत और तफरकाबाजी डाल दी। अगर आपको मक्के की सरदारी चाहिए तो हम आपको देते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी किसी आला घराने में शादी हो जाए तो हम इसका भी कोई इंतजाम करते हैं। और उसके अलावा आप मालो दौलत चाहते हैं तो हम आपके लिए मालो दौलत का अंबार लगा देते हैं। अगर ये कोई भी बात नहीं है और आप पर कोई जिन्नात या शैतान वगैरह का असर है तो हम उसके लिए भी आपका इलाज व मुआलजा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें सुनकर फरमाया, ए उतबा, जो तुझे कहना था वो आपने कह लिया, अब मेरी बात भी सुनिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे फुस्सिलत यानी हामीम सजदा की आयतें पढ़ना शुरू की। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअक़िलून। उतबा सुनता रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान और रब्बे कायनात की किताब यानी कुरान मजीद की तिलावत वो बगौर सुनता रहा। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयते तिलावत पर पहुंचे और सजदे में तशरीफ ले गए। सजदे से सर उठाया और उसके बाद उतबा यहाँ से खड़ा होकर कुफ्फार और मुशरिकीन की मजलिस में मुंह लटकाए हुए लेकर आया। सारों ने दूर से देखकर ही कहा, ये वही चेहरा नहीं है जिस चेहरे को लेकर ये उतबा गया था, कोई ना कोई बात है। चुनांचे उतबा ने आकर कहा कि मैंने आज ऐसा कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जैसा कलाम इससे पहले कभी नहीं सुना गया। और मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूँ, मेरी राय तो ये है कि ये जो मोहम्मद का जो कलाम है, ये जो कुरान है जो मैंने सुना है, वो एक न एक दिन रंग लाकर रहेगा। उसने एक बड़ा तारीखी जुमला फरमाया कि अगर अरब के लोग इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब आ गए
تو تم اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانے سے اور اس الزام سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین عرب کے اوپر غالب آ گیا تو تمہارے بھائی کی عزت تمہاری عزت رہے گی، چنانچہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ تو عرض کرنے کا مقام یہ ہے کہ اخیر قرآن پاک کی آیتوں میں وہ تاثیر تھی جس نے عتبہ کو متاثر کیا اور اتنا ہی ذہین اور چالاک انسان کو سوچنے پر مجبور کیا۔ اچھا، یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام، کہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں کانوں میں پڑی اور دل کی کیفیت بدل گئی۔ آج تک کی ساری قوتیں اور صبح شام کی تدبیریں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نکلتی تھی، اسلام کو ختم کرنے میں کوششیں صرف ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی کلام اللہ کی آیت کانوں میں پڑی، دل کی حالت بدلی، دل کی کیفیت بدلی، اور پھر اس کے بعد کی ساری زندگی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہوئے، دین اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے صرف ہوئی۔ اس سلسلے کے اور بھی واقعات ہیں، تو عرض کرنے کا مقام یہ ہے، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں وہ قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کو ہم نے طاق میں رکھ دیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزاریں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی وجہ ہے تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے کمزور کر لیا ہے۔ آئیے ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور قرآن کو جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھے۔ تو اس نشست کا یہی مقصد تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن ایک مؤثر کتاب ہے، صرف سرسری طور پر پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی قرآن کے احکام کے مطابق ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں پیشوا اور رہنما اور ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے والے ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ اللہ تبا اور اخیر میں عرض کروں گا کہ یہ ہمارا آنے والا رمضان قرآن کے ساتھ گزرے۔ قرآن اگر اب تک اگر قرآن پاک کی تلاوت ہمیں نہیں آتی تھی، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تو آج سے عہد کریں اور جاننے والوں کے پاس جائیں اور قرآن کا علم سیکھیں۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت آتی بھی ہے تو بھی جو جاننے والے ہیں ان کے پاس جائیں اور اپنی تلاوت کو پیش کریں اور ان سے دریافت کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی میری قرات میں، میری تلاوت میں کوئی کمی تو نہیں ہے، میں کچھ غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اگر آج تک کی زندگی اور اس سے پہلے کے رمضان قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ گزرے تھے اور گزرے ہیں، تو یہ آنے والا رمضان میں کچھ آگے کی ہماری زیادتی یہ ہونی چاہیے، ہم آگے بڑھنے والے یہ ہوں کہ اب تک تو صرف قرآن کو پڑھا ہے، اب ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں
کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی عاشق قرآن بنا دے، اور اس نے جس طرح سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے ہم اس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔